محرم الحرام کی ابتدا ہی میں پنجاب کے اندر 2 ایسی ایف آئی آرز ہوئی ہیں جن پہ خود پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی حیران ہیں۔ پنجاب پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے، ملزم کو ڈھونڈنا چاہے تو پتال کی تہ سے بھی نکال لاتی ہے، اور نہ پکڑنا چاہے تو آنکھوں کے سامنے پھرتے ہوئے کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے ڈیرہ غازی خان کے علاقے چوٹی زیری میں، اور ایک ایف آئی آر ہوئی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اور دونوں ایف آئی آرز کا جو متن ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ خود جو ٹوبہ والی ایف آئی آر ہے اس کے جو جن پہ ہوئی ہے ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی عدالت میں خود جج صاحب حیران تھے کہ یہ کیسی ایف آئی آر ہے اور کیوں کی گئی ہے، کس پولیس افسر نے یہ ایف آئی آر کی ہے، ان کو پہلے تو پیش کیا جائے۔ اور ڈیرہ غازی خان والی ایف آئی آر اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ہم پہلے بات کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی، جہاں پہ العمر آئرن سٹور کے نام سے ایک دکان تھی امام بارگاہ کے پاس، جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، ویسے ہی جیسے دکانوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹک ٹاک بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایف آئی آر کے مطابق 2 پولیس والے کہتے ہیں کہ جی ہم گشت کر رہے تھے تو ایک بندے کی دکان کا نام دیکھا، العمر آئرن سٹور تھا، جو کہ امام بارگاہ کے ساتھ تھا۔ تو اس العمر آئرن سٹور کو صحابہ کرام کے نام سے منسوب کر کے اور ویڈیو وائرل کر کے مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے ہم نے 295A کے تحت اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ اگر اس طرح ایف آئی آرز کٹنی شروع ہو گئی، مکہ مدینہ آئرن سٹور اور القدس اور یہ وہ کیا ابو بکر اور عمر اور علی کے نام سے کیا کیا کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر، کس کس کو آپ پکڑیں گے؟ اور ان سے مذہبی جذبات کیسے مجروح ہوتے ہیں؟ کسی کی نسبت ہوتی ہے ایک صحابی کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ اس پہ کرنا چاہتا ہے، ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا چاہتا ہے، دکان کا نام اسی طرح جس طرح بچے کا نام رکھا ہے، تو کل کو آپ گرفتار کرنا شروع کر دیں گے، میرے باپ کو گرفتار کر لیں گے، جی آپ نے اپنے بیٹے کا نام عمار کیوں رکھا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتے ہوئے، کیوں اس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کسی نے اپنے بچے کا نام یا اپنی دکان کا نام رکھا ہے تو اسے گرفتار کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر کے نام پہ رکھا ہے، حضرت حسنین کریمین کے نام پہ رکھا ہے تو گرفتار کر لینا چاہیے۔ مکہ مدینہ کے نام پہ، یہ ہمارے ساتھ ادھر پیچھے مدینہ ملک شاپ ہے، اس کے مالک کو گرفتار کر لیا جائے کہ جی مدینہ تو وہ ہے اور وہ بڑا مقدس ہے، اور تم دودھ ملا پانی ملا دودھ بیچتے ہو، چلو آؤ گرفتار ہو جاؤ کیونکہ تم نے مدینہ کی توہین کی ہے، تنقیص کی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح اب گرفتاریاں ہوگی، اس طرح ایف آئی آر درج کی جائیں گی۔ پنجاب پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اپنے جو نیچے عملہ ہوتا ہے ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی قانونی طور پہ ذہن سازی کے حوالے سے کوئی اقدامات، کوئی ٹریننگ سیشنز کا انعقاد نہیں کیا جاتا۔ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے مسلک عقیدے کے مطابق پک اینڈ چوز کرتے ہوئے اس طرح کی ایف آئی آرز درج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آ جائیں دوسری جو ڈیرہ غازی خان کے اندر ایف آئی آر ہوئی ہے، اور میں کنفیوز اس چیز میں ہوں کہ دونوں میں سے کس کو زیادہ مذاکرہ خیز کہا جائے، کس کو زیادہ ناقابل یقین کہا جائے۔ ایف آئی آر ہوئی ہے جی ڈیرہ غازی خان چوٹی زیری کے علاقے میں، اور وہ ایف آئی آر کی گئی ہے کہ جناب ایک رہائشی ہے، اور یہ اہل تشیع نے ایف آئی آر دوسرے اہل تشیع کے فرد پہ کروائی ہے کہ جناب یہ ایک بندہ ہے جس کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے مشرف مہدی کے نام سے، اس نے مسلم دنیا کے عظیم لیڈر اور راہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی کے بارے میں فیس بک آئی ڈی کے سے کمنٹس میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے ملت تشیع میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ روتے رہتے ہیں کہ جناب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، ناموس رسالت کے جو ملزمان ہیں ان پہ ایف آئی آرز نہیں درج کی جاتی، وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا، اور واقعی نہیں کیا جاتا۔ لیکن دوسری طرف ایک سیاسی لیڈر ہے جو ایران کا، یا چلے مذہبی لیڈر ہے ایران کا، مذہبی سیاسی لیڈر ہے، اس کے خلاف کامنٹ کرنے پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پھر اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلانا ہے تو بہت سارے لوگ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں کہ جی افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں، جس طرح رابط معظم آیت اللہ علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر ہیں، افغانستان کے سپریم لیڈر ہیں ملا ہبت اللہ، تو ملا ہبت اللہ کے بارے میں بیسیوں لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے چاہنے والے جا کے ایف آئی آر کروا سکتے ہیں کہ ملا ہبت اللہ کے خلاف زبان درازی کی ہے اس لیے ان کو گرفتار کیا جائے، ایف آئی آر درج کی جائے۔ یا پاکستان کے اندر عمران خان کے چاہنے والے کہیں جی عمران خان کے خلاف نازیبا کمنٹ کیے ہیں، ان کو آپ وہ کریں، گرفتار کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیے ہیں، گرفتار کریں۔ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، بادشاہ ہیں کے بیٹے ہیں، ان کا بہت بڑا طبقہ چاہنے والا پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں ایسے، ایک مخصوص طبقے میں ان کا تعلق ہے، وہ ہر طرح سے ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کو اپنا قائد لیڈر مانتے ہیں۔ تو کیا وہ جا کے
ابھی جو حالیہ وار چل رہی ہے یا جو ٹرمپ کا دورہ تھا اس دوران محمد بن سلمان کے بارے میں جو ڈاکومنٹریز بنی، لوگوں نے کامنٹس کیے اہل عرب کے بارے میں، تو وہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے بارے میں فلاں بندے نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، نازیبہ کامنٹس کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے طبقے کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، اس لیے ایف آئی آر درج کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک بندہ جو موجود ہے، انسان ہے، دنیا میں ہے، پاکستان سے باہر ہے اور ایک سیاسی مذہبی لیڈر ہے، اس کی گستاخی پہ آپ نے ایف آئی آر درج کر دی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ 295A کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، جو توہین رسالت، توہین مذہب، توہین صحابہ اور دیگر جو دفعات ہیں ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی اور پولیس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ توہین مذہب کے خانے میں کسی سیاسی مذہبی لیڈر کی توہین کو شامل نہیں کر سکتے، یہ الٹا توہین ہے، یہ توہین مذہب کے قانون کا انتہائی غلط استعمال ہے۔ اور یہ جس پولیس والے نے ایف آئی آر درج کی ہے اس پولیس والے کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ اس نے قانون کے غلط استعمال کیا، قانون کی نالج جس کو تک نہیں ہے۔ اور خود میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، سید عمار یاسر کاظمی ایڈوکیٹ ہیں، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، فیس بک پہ رائٹر بھی ہیں، خود اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے اور خود ایران جا چکے ہیں۔ میں کل ان کی وال دیکھ رہا تھا، ان کی ایک تحریر پڑھی جس میں انہوں نے خود لکھا کہ ایرانی شہری اپنے رہبر معظم اور آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر کے بارے میں اکثر نازیبہ زبان استعمال کرتے رہتے ہیں، جلوسوں میں، جلسوں میں، مظاہروں میں، ان پہ تو کبھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ خود ایران کے اندر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں جو مرضی کہو، جو مرضی اس کو گالیاں تک دو، ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جاتا ہے، گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ مامے چاچے آیت اللہ خامنئی کے ایسے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایف آئی آر بھی درج کروا دیتے ہیں اور بندہ بھی گرفتار کروا دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مدعی سست گواہ چست، جن کا وہ سپریم لیڈر ہے، جس ملک کا وہ مذہبی سیاسی لیڈر ہے، رہنما ہے، وہاں پہ تو اس کی توہین پہ ایف آئی آر نہیں ہے، گستاخی نہیں شمار کیا جاتا، اس کو ایک سیاسی آزادی دی جاتی ہے اس کو۔ اور یہ خود اہل تشیع کا بندہ گرفتاری دے رہا ہے جو خود ایران جا چکا ہے، جس کی پوسٹ بھی آپ نے اسکرین پہ دیکھی ہے، اور اس کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایرانی شہری عمومی طور پر ایرانی رہبر بارے توہین آمیز استعمال کرتے ہیں، مظاہروں میں بھی اظہار ہوتا ہے، سیاستدان بھی برملا کرتے ہیں، کبھی توہین کا مقدمہ درج ہوا ہے، نہ ہی انقلابی ایسے عمل کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ دوبارہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی عجیب مخلوق ہیں، ان میں برداشت کا عنصر نہیں ہے، خام خواہ مقدمات کا وقت ہے، یہ محرم الحرام ہے۔ اس میں اس طرح کی باتوں کو ایک مخصوص طبقے کے جذبات کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر کے سامنے رکھ کے ان کی بنیادوں پہ ایف آئی آر درج کیا جانا انتہائی ایک قابل تشویش عمل ہے، جس سے اکثریت جو ہے وہ خائف ہے اور خوف زدہ ہے کہ چند لوگ جو اپنے جذبات کی بنیاد پہ، جو حقیقت بھی نہیں ہے، ایف آئی آر درج کرواتے پھر رہے ہیں۔ العمر آئرن سٹور کیوں نام رکھا، آیت اللہ کے بارے میں نازیبہ کامنٹس کیوں کیے، یہ سلسلے کو یہاں روکیں۔ پولیس کے جو افسران ہیں، انتظامیہ کے جو افسران ہیں، اس چیز پہ روک ٹوک لگائیں، رد و قضا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نہ جانے کب کون کس کو کافر کہہ کر مار دے، سارے کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔